أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی کا چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راست کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہو، پھر اسے موت نے آ پکڑا تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم سفر پر جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 101۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں جو بات چل رہی ہے ہجرت سے متعلق ہے۔ اب چونکہ تمام مسلمانوں کو آرڈر دے دیا گیا کہ مکہ خالی کر کے مدینہ آ جائیں، اب ایسے میں کچھ مسلمان تھے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے مکہ میں رکے تھے۔ جب اللہ کا حکم آ چکا ہے تو اس کے بعد رکنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، دنیاوی ترجیحات باقی نہیں رہ جاتی، اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح نہیں دینا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور اس کی نصرت نہیں آتی۔ جب ہم اللہ کا کہا مانیں گے تبھی اللہ کی مدد آئے گی، اس کے بغیر آنے والی نہیں ہے۔ ہم اللہ کے حکموں کے خلاف چلیں، اللہ کی نہ مانیں اور اس کے بعد سوچیں اللہ ہماری مدد کرے، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہمیں حاصل ہو، ایسا ممکن نہیں۔ قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، جان پر ظلم ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کفار اور مشرکین کے درمیان رہنا تمہاری جان، مال، عزت، تمام چیزوں کے لیے خطرہ ہے۔ اب جب حالات بن چکے ہیں، پتہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کتنا ظلم و ستم کیا،
اور اس کے بعد جب مسلمان ان لوگوں کے چنگل سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچ گئے تو ایسے میں ان لوگوں کا غصہ شباب پر آ گیا۔ اب تم یہ سمجھتے ہو کہ مشرکین کے درمیان رہو گے تو مشرکین سمجھیں گے نہیں یہ ہمارے فیور کے ہیں، یہ ہمارے ہی درمیان ہے، انہوں نے ہجرت کرنے کے حکم کے باوجود بھی مکہ کو نہیں چھوڑا۔ ایسا نہیں ہے۔ اور آج بھی بہت سارے مسلمان جو کفار اور مشرکین کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی تہذیب، ان لوگوں کا کلچر، ان لوگوں کا رہن سہن یا ان لوگوں کے درمیان رہنا کھانا پینا رکھیں گے تو ہم سے خوش ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم کس کو راضی کر رہے؟ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا تو کفار اور مشرکین کو راضی کر رہے ہیں؟ ہماری رضا، ہمارا مقصود کیا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ابو داؤد اور بخاری وغیرہ کی بالکل مشہور روایت ہے کہ اصل میں پسند اور ناپسند یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، اب اللہ بندے کو کب پسند کرے گا؟ جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے، اس کی فرما برداری کرے، عبادت و بندگی کرے، تب اللہ پسند کرے گا۔ تو ایسی صورت میں اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اور پسند کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اسے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کی محبت کو پہلے آسمان سے نیچے اترنا شروع ہوتی ہے، جو سب سے پہلے 7واں ہے، اس کے بعد 6واں ہے، اور اس کے بعد آخری آسمان جو ہماری دنیا کے قریب ہے جسے سمائے دنیا کہا جاتا ہے، وہاں تک یہ محبت آتی ہے، اور اس کے بعد اس محبت کو روئے زمین کے اوپر اتار دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں محبت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے لیے محبوب بن جائے تو اس کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کر کے اس کے بعد ہم خوش ہوں گے اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان ہماری عزت، شہرت، محبت بڑھے گی، کبھی نہیں ہوگی۔ آج جو ہمارے درمیان ہر دل عزیزی کا جذبہ ہے، یعنی میں کسی کی نظر میں برا نہ بنوں، کوئی میرا مخالف نہ ہو، تو یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ آج جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ سب کو خوش رکھو، تو یہ کہہ رہے جو بات کہہ رہا ہے تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، تو بھی صحیح، کبھی نہیں ہونے والا ہے۔ ہر دل عزیزی بہت بڑا فتنہ ہے۔ عربی کا ایک بہت پیارا محاورہ بھی ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ رضا الناس غایہ لا تدرک، کہ لوگوں کی محبت، لوگوں کو خوش رکھنا یہ ایک ایسا مقصود ہے جو کبھی حاصل ہونے والا نہیں، کبھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو راضی کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا، اس کو ناراض کریں گے وہ خوش ہو جائے گا، لوگوں کے درمیان چلتے رہتا ہے۔ تو لوگوں کی ناراضگی اور ان لوگوں کی خوشی، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اصل فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونا چاہیے، یہی دراصل ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اور اگر اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے، یعنی اس کے برے اعمال کی بنیاد پر، برے عقیدوں کی بنیاد پر، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ حضرت جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں، تو بھی نفرت کر۔ حضرت جبرائیل نفرت کرتے ہیں اور اس کے بعد آسمان کے فرشتے، اور اس نفرت کو زمین کے پر اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں محبت اور نفرت کا معیار۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خوشی، ناخوشی اور ان لوگوں کی رضا یا ناراضگی یہ ہمارے لیے اصل مسئلہ ہے، نہیں۔ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، خوش کرنا ہے۔ اگر ہم نے رب کو راضی کر لیا، پوری دنیا ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر رب ناراض ہے اور پوری دنیا خوش ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی، ناخوشی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ وہی تھا کہ یہ لوگ وہاں پر رکے ہوئے تھے اور اسباب کے ہونے کے باوجود بھی مدینہ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے جان پر ظلم کیا۔ اب یہاں چونکہ ہمارے یہاں پر اس طرح شہروں کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن علاقہ ہوتا ہے کہ شہروں کے اندر وہ علاقے جو مسلمان علاقے ہوتے ہیں، حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں ہر کسی کو پتہ ہے، لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ مسلم ماحول، مسلم علاقے کے اندر رہیں تاکہ ہمارے بچوں کے پر ویسے اثرات پڑیں
اگر ہم نے اس پر توجہ نہیں دی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کے اندر کفر و شرک و اس طرح کی بدعقیدگیاں داخل ہو جائے گی۔ اگر ہمارے بچے بدعتیوں کے درمیان رہیں گے، مشرکوں کے درمیان میں رہیں گے، وہی سارے عادت و اطوار سیکھیں گے جو ان لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بچہ جس ماحول میں رہے گا اس کے اثرات، اس کے کردار، اس کے ایمان، اس کے عقیدے کے پر پڑتے ہیں۔ تو بچوں کو ایسا ماحول دیجئے جو توحید والا ہو، جس میں کسی قسم کی خرافات، گمراہیاں نہ ہو۔ تو جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے، یعنی ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، یا طاقت تھی تو ہمارے پر کفار اور مشرکین کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنی طاقت استعمال نہیں کر پا رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اگر اختیار ہے تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ مسلم علاقے، مسلم ماحول کے اندر چلے جائیے، تاکہ ہمارے اوپر بھی اور ہمارے بال بچوں کے اوپر بھی وہی اثرات مرتب ہو جو اسلام چاہتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یعنی استطاعت کے باوجود بھی اگر ہم مسلم بستیوں میں، مسلم علاقوں کے اندر نہیں رہتے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس کے اثرات ہمارے بچوں پر پڑ رہے، ہمارے پر پڑ رہے، اور ساتھ ہی ساتھ کفار اور مشرکین کو غلبہ بھی مل رہا ہے۔ ہجرت دراصل ایک ایسا عمل ہے جو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ بندے کے نزدیک دنیا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عزیز ہے، اسی لیے وہ دنیا کی تمام محبتوں کو قربان کرتا ہے۔ وہ اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے سماج کو بھی چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، جس کی محبت اس کے دل میں رچی بسی ہوتی ہے۔ ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے، علاقے سے، ماحول سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کاروبار سے، لیکن اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر ہمیں ان تمام چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آڑے آئے، اگر ہم نے اسے ترجیح دی تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں صرف دعویٰ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی طرف جھکے ہوئے ہیں اور دنیا کی طرف ہمارا میلان ہے۔ اور یہ ہجرت کا عمل اگر آپ دیکھیں گے انبیاء کی زندگی کے اندر جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں دیکھیے کہ یہ کئی علاقوں کے اندر ہجرت کر کے جاتے ہیں، عراق ہجرت کر کے جاتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں، مصر جاتے ہیں، اور آخر میں یہ آتے ہیں حجاز، یعنی مکہ اور مدینہ، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور آج دیکھیے کہ وہ اللہ کا گھر جو سب سے پہلے زمین کے پر قائم کیا گیا، آباد ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ہجرت کر کے جاتے ہیں مصر کی طرف، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام یہ فلسطین سے ہجرت کر کے جاتے صدوم کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے پہلی مرتبہ جاتے مدین، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ ہجرت کر کے ملک شام فلسطین جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، جو 500 کلومیٹر سے زائد دوری کے پر واقع ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں دنیا عزیز نہیں، ہمیں دنیا کی محبت، دنیاوی کاروبار، رشتہ داریاں، تعلقات، دوست احباب، یاریاں، یہ عزیز نہیں ہیں۔ اصل ہمارے نزدیک جو چیز محبوب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور یہی دراصل امتحان ہے۔ اور جو لوگ اس امتحان میں کھرے اترتے ہیں ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اسلام میں جو مقام مہاجرین کو حاصل ہے وہ انصار کو نہیں ہے، حالانکہ انصار نے بھی اپنے مال اور وقت، زمین، جتنی چیزیں ممکن ہو سکتی تھی ان تمام چیزوں کے ذریعے مہاجرین کی مدد کی، لیکن جو مقام اور مرتبہ مہاجرین کو ملا وہ کسی کو نہیں مل سکا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربان کیا، کاروبار کو بھی قربان کیا، بستی کو بھی چھوڑا، رشتہ دار احباب کو بھی چھوڑا، یعنی دنیا کی وہ تمام محبتیں جس کی طرف انسان میلان رکھتا ہے ان ساری محبتوں کی قربانیاں دیں۔ لہذا اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اب
ان لوگوں کے درمیان البتہ ایسے لوگوں کو معذور سمجھا گیا۔ معذور سمجھے جانے والے کون لوگ تھے؟ الا المستضعفین، مگر وہ کمزور لوگ جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس ہجرت کرنے کا سامان نہیں ہے، مثال کے طور پر سواریاں نہیں ہیں، اور 500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر وہ کر نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ راستے میں ڈر ہے کہ اگر اکیلے یا چند لوگوں کے ساتھ نکلے لوگ لوٹ لیں گے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، خطرات ہیں، بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے یا تو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، کوئی ایسا عذر ہے جس کی بنیاد کے پر انسان سمجھتا ہے کہ ہاں یہ واقعی قابل قبول عذر ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ان لوگوں کو عذروں کی بنیاد کے پر معاف کر دے گا۔ الا المستضعفین، جو بے بس ہیں، کمزور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، اس وقت ہجرت کرنے کا جب حکم دیا گیا ان کی عمر 7-8 برس کی تھی۔ اب بتائیے کہ 7-8 برس کا بچہ یہ مکہ سے مدینہ کیسے ہجرت کر سکتا ہے، جسے راستے کا علم نہیں ہے اور راستے میں آنے والی مشقتیں برداشت نہیں کر سکتا، جسے لٹ جانے کا، فنا ہو جانے کا خطرہ ہے، وہ کیسے؟ اور اپنی ماں کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے، ماں بھی دراصل عورت زاد ہے، انہیں بھی راستے کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو معذور تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا، یعنی ان لوگوں کے پر اس طرح کا کوئی حکم نہیں لگے گا، یہ معذور ہے، ان لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ولید بن ولید ہیں، سلمہ بن ہشام ہے، عیاش بن ابی ربیعہ ہے، اور کئی دیگر اصحاب کرام تھے جو بڑے کمزور تھے اور ہجرت کرنے کے پر قادر نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معذور رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان لوگوں کے ہجرت کے سفر کو آسان کر، جس ماحول میں رہ رہے، جس پریشانی کے اندر جی رہے ہیں، اللہ انہیں مشکلات اور پریشانیوں سے نکال۔ دعا کرتے تھے ان مسلمانوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ان مسلمانوں کی مکہ جا کر مدد کر سکے، تو کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ یہی کام آج کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہم فلسطین جا کر مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، ملک شام جا کر نہیں کر سکتے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کریں۔ تو کیا ہم انفرادی دعاؤں کے اندر ان مسلمانوں کو یاد رکھتے ہیں؟ جو ذمہ داری ہم کو دی گئی یہ کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ان کے حالات کے سدھارنے کے لیے، دشمنوں کے مغلوب ہونے کے لیے، مسلمانوں کی عزت و ناموس کے لیے کیا ہم دعا کر رہے ہیں؟ انفرادی طور پر ہر کوئی سوچے کہ ہم اپنی دعا کا کتنا حصہ ان مسلمانوں کے لیے نکالتے ہیں اور کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو قرآن نے کہا، جو نبی کا طریقہ ہے، وہ کرتے نہیں، اور وہ طریقے اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں جس کی بنیاد کے پر شر پیدا ہوتا ہے، جس کا فائدہ نہیں سوائے نقصان کے۔ تو جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ یہ عام مثال میں اکثر لوگوں کو دیتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا ارے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہیں استطاعت ہے نہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں رہنے والا کوئی مسلمان بہت غریب ہے، بہت غریب ہے، اور اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے یا امداد کی ضرورت ہے، آپ اس کے بازو میں رہتے ہیں، لیکن آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں، نہ اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا کہ زکوٰۃ دے سکیں، تو آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں، صاحب نصاب نہیں، تو زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ اس کی مدد نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اور طاقت نہیں ہے تو اللہ سوال نہیں کرے گا۔ جب طاقت ہوگی جب سوال ہوگا، تو جن چیزوں کی ہمارے اندر طاقت ہے وہ کیجئے۔ آج ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول دیا، ہم 5 وقتہ نماز آزادی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اسلام کی احکامات کے پر عمل کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج ادا کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، دیگر عبادات تو کیجئے نا۔ جن چیزوں کے کرنے کا ماحول بنا ہوا ہے، جو چیزیں آج ہم کر سکتے ہیں وہ تو کیجئے۔
جو چیز نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بڑا المیہ ہے. جو کرنے کا ماحول ہے، آزادی ہے، وہ نہیں کریں گے، لیکن جو چیزیں نہیں کرنی ہے، جس کی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کے پر باتیں کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا بس دوسروں کے پر الزامات ڈال دو اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ سبکدوش ہو گئے، ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اپنی ذمہ داری دیکھیے، اللہ نے ہر کسی کو مکلف بنایا ہے. اللہ نے بیوی کو اپنے بال بچوں کا ذمہ دار بنایا، شوہر کو جو کہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی بچے کا ذمہ دار بنایا ہے، اس کے ماں باپ کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. کل اللہ سوال کرے گا تو ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہوں گے. کیا ہم نے اس کی تیاری کی؟ یہ نہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، اللہ ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا. جو ہماری استطاعت اور طاقت کی بات نہیں ہے، نہیں پوچھے گا. ہمارے پاس حج کی طاقت نہیں ہے، اللہ سوال نہیں کرے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا. ہمارے پاس زکوٰۃ کی طاقت نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، نہیں پوچھے گا. تو جو چیز ہماری طاقت کے باہر ہے، استطاعت کے باہر ہے، سوال نہیں ہوگا. جو ہے اس کے بارے میں ہوگا، ہماری بیوی کے بارے میں ہوگا، بچوں کے بارے میں ہوگا. اگر ہمارا پڑوسی بھوکا سوتا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. اگر پڑوسی گمراہ ہے، ہم نے اس کے پر کام نہیں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. ہم نے اپنے دوست و احباب کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے دنیا کے لیے تو ان لوگوں کی بہت امداد کی، لیکن دین کے معاملے میں ان لوگوں کو کتنا سپورٹ کیا، کتنا سمجھایا، ان لوگوں کے کتنے عقیدوں کو درست کیا. سوال ہوگا. جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اور جو ہماری طاقت کے باہر ہے اس کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ بنا ہوا ہے. تو قرآن نے ہمیں معذور رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت نہیں تھی تو ان اصحاب کرام کے لیے دعا کیا کرتے تھے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. بہت ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو درگزر کرے، معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرتا ہے. اور اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا اور ایک غلط آدمی سے فتویٰ پوچھ بیٹھا. وہ بڑا عبادت گزار، بڑا متقی تھا، اس سے فتویٰ پوچھ لیا. اسے اپنی عبادت کا غرور تھا. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم وہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں کے نزدیک عالم کون ہوتا ہے؟ من صعید المنبر، جو ممبر کے پر چڑھا تقریر کرنے لگا عالم بن گیا. نہیں، عالم وہ نہیں ہوتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو دین کا علم اساتذہ سے حاصل کرتا ہے، باقاعدہ اس کے بعد سند ہوتی ہے کہ کن کن اساتذہ سے علم حاصل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معلم مقرر کیا گیا، بغیر کسی استاد کے آپ نے علم حاصل نہیں کیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام، قرآن نے کہا علمہ شدید القویٰ. شدید القویٰ یعنی جو ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے پختہ تھے. یعنی آپ کا استاد انتہائی شاندار تھا، جس کے علموں کے اندر کسی قسم کی گمراہی نہیں. ذو القوۃ المتین، جو بہت پاورفل، جسے امین کہا گیا، امانت دار، جو اللہ کی طرف سے ملنے والے علموں کے بارے میں خیانت نہ کرے. آج بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے درمیان کوئی ڈاکٹر آتا ہے، کوئی انجینئر آتا ہے، بس ممبر کے پر چڑھا، دین کی 2-4 باتیں بیان کی، لوگ اس کے فالوور بن گئے. کیا وہ عالم ہے؟ کیا اس کے پاس دین کا علم ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر آتا ہے، اگر وہ ہاسپٹل کھولتا ہے تو اس کی ڈگری کی جانچ ہوتی ہے کہ واقعتاً تو اس قابل ہے کہ نہیں، تیرے پاس ڈگری ہے کہ نہیں، یا اپنے سے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر تو نے ایکسپیرینس، تجربہ حاصل کیا ہے کہ نہیں. ڈاکٹرسوں کو بھی ایسا نہیں ہے کہ سرٹیفکیٹ ملی اسے سماج اور معاشرے کے اندر ہاسپٹل کھولنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، بلکہ اسے ایکسپیرینس کے لیے کئی سال لگانے پڑتے اپنے سینئر ڈاکٹر کے ساتھ. جب وہ باقاعدہ ایکسپیرینس لے لیتا ہے، تجربہ لے لیتا ہے کئی سالوں کے پر محیط، تب اسے چھوڑا جاتا ہے کہ ہاں اب لوگوں کے علاج اور معالجے کا کام کر سکتا ہے. اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتی ہے کہ ہاں میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس 2 سال 3 سال کام کیا ہے، جو میرے سے سینئر تھا. اور یہاں المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی اڑا سوڑا آتا ہے اور 2-4 حدیثیں بیان کرتا ہے، دوستان مسائل بیان کر دیتا ہے، چرب و زبان ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں. دین کا علم ایسا نہیں ہے. جب ہم اپنی جان کی اتنی فکر کرتے ہیں، جان سے کہیں زیادہ عزیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دین ہے. اس معاملے میں کسی بھی ایرے گہرے سے ہم علم حاصل نہیں کریں گے.
ممبر کے پر اسی کو چڑھنے کی اجازت دی جائے جو واقعتاً امانت دار ہو، دین کا علم اساتذہ کے ذریعے حاصل کیا ہو۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ صاف کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، الاسناد من الدین، سند دین کا حصہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دین کا علم کہاں سے حاصل کیا۔ لولا الاسناد لقال من شاء من شاء، اگر یہ اسناد نہیں ہوتی کہ آپ نے کہاں علم حاصل کیا ہے تو کوئی کچھ بھی کہتا، جو من میں آتا کہنا شروع کر دیتا، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر ممبر کے پر چڑھ کر کوئی حافظ بھی ہوتا ہے، اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، اسے بھی خوب موقع دیا جاتا ہے، ارے بولتا بہت اچھا ہے، تو کیا بولنے کی بنیاد کے پر آپ اسے ممبر دے دیں گے؟ وہ آپ کے سامنے آ کر شریعت کے مسائل اناپ شناپ طریقے سے بیان کرے، جبکہ اس نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، عقیدے کا علم اس کی باریکیوں سے آگاہ نہیں ہے۔ یہ عوام کا بہت بڑا المیہ ہے کہ آپ طے کریں گے کہ کون ممبر کے پر چڑھے گا؟ نہیں، آپ نہیں طے کریں گے۔ کسی ڈاکٹر کو آپ طے نہیں کریں گے کہ وہ آپریشن کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ ڈیسائیڈ کرنے والے ماہرین ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ممبر کے پر دین کا علم کا کام کرنے والا، داعی بننے والا وہ ہوتا ہے جس کو ڈیسائیڈ کرنے والے علماء ہوتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں۔ ایسا ہر کوئی ایرا گیرا دین کے معاملے میں ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ کس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، چرب زبانی کی بنیاد کے پر لوگ ان کی بات سننے لگتے ہیں، علماء کو دبانے لگتے ہیں۔ ارے وہ مزہ نہیں آتا ان کی تقریر میں۔ چائنیز طرز کی تقریری کریں گے، سننے میں مزہ آئے، اس کا فائدہ ہو کہ نہ ہو، نقصان بے انتہا ہو، لیکن مزہ آ رہا ہے سننے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لذت سماعت کے لیے تقریروں کو سنتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں، بلکہ وقت گزاری کے لیے، وقتی فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کے پر توجہ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے پر توجہ دینا ضروری ہے۔ تو ہوا کیا، وہ ایک عابد کے پاس چلا گیا جو بڑا عبادت گزار تھا، اس سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ ابھی سے تو اپنی عبادت کے پر بڑا ناز تھا، فوراً کہا کہ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد تو آیا ہے، جا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اب اس نے سوچا کہ 99 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد بھی جہنم میں جانا ہے، تو 100 کو کیوں نہ پورا کر لیا جائے، سینچری مارو، اس کے بعد بھی جہنم میں جائیں گے، مار دیا۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کے دل میں توبہ کا داعیہ ابھر رہا تھا، جذبہ ابھر رہا تھا، یہ فطری چیز ہے۔ اور آخر کار اسے ایک صحیح عالم کا پتہ دیا گیا، اور اس نے کہا، کتنی پیاری بات کہی، یہ اچھے علماء کی علامت ہوتی ہے، صرف مسئلے کا جواب نہیں دیتے بلکہ اس کے آگے کی بات بھی بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ اللہ سے توبہ کرو، لیکن ایک کام کرو، فلاں جگہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ، اس لیے کہ ایک ایسا ماحول ہے، تم نے 100 لوگوں کا قتل کر دیا، مرڈر کر دیا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اگر اسی بستی کے اندر رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسی عادت کے پر اور اسی گمراہی کے پر رہو گے، نیک لوگوں کے درمیان جاؤ۔ اور آخر کار وہ نیک لوگوں کی طرف گیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آپ کو پتہ ہے، راستے میں موت واقع ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور اس میں فیصلہ ہی ہوا کہ جس بستی کے قریب ہے تو ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کیا جائے، تو پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے قریب تھا، تو اللہ نے اس کے حق میں اس کے لیے فیصلہ کیا، یعنی جن لوگوں کے قریب آپ رہیں گے فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث ہے، بتانے کا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے اللہ نے کہا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اس کی فضیلت کیا ہے، مراغمن کثیرا وسع، تو اللہ تعالیٰ اسے قیام کی جگہ اور کشادگی دے گا، یعنی رہنے کا ٹھکانہ بھی دے گا، تجارت بھی دے گا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے لیے اگر ہم نے دنیا کو چھوڑا تو تباہ ہوں گے، برباد ہو جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، نہیں۔ جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہے اللہ اس کا نعم البدل، بہترین بدلہ عنایت کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہی وفات پا جاتا ہے تو ایسا نہیں اس لیے کہ ابھی اس کی ہجرت کمپلیٹ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ اس نے ہجرت کمپلیٹ نہیں کی ہے اس لیے اس کو مہاجر نہ قرار دیا جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فقد وقع اجر علی اللہ، تو اللہ پر اس کا اجر ثابت ہو گیا، اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے نماز کے قصر کرنے کا، سفر کا۔
چونکہ ہجرت سفر کے ذریعے ہوتی ہے، بغیر سفر کے آپ ہجرت نہیں کر سکتے، تو طویل سفر تھا، اور جو بھی سفر کرے گا، سفر اور ہجرت دو الگ چیزیں ہیں، لیکن آپ کو ہجرت کے لیے سفر کرنا ہی ہے، لیکن سفر لازم نہیں کہ آپ صرف ہجرت کے لیے کریں، انسان دنیا کے کسی مقصد کے لیے بھی سفر کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سفر کی حالت میں جو نماز کا مسئلہ ہے، قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، نماز قصر کرو۔ نماز قصر 3 نمازوں میں ہوتی ہے، ظہر، عصر اور عشاء۔ فجر کی 2 رکعتیں 2 ہی رہے گی، اس کے علاوہ مغرب کی 3 رکعتیں 3 ہی رہے گی، صرف 3 نمازوں کے اندر قصر کی جاتی ہے، ظہر، عصر اور عشاء۔ اب یہ 4 کے بجائے 2 رکعت ہوگی۔ یہاں پر ایک اور تخفیف اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے کہ جمع تقدیم جمع تاخیر، یعنی اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں، جمع تقدیم یہ ہوتی ہے کہ ظہر کا وقت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے، تو آپ اسی وقت تو ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد 2 رکعت عصر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ تقدیم یعنی پیشتر، پہلے ہی 2 نمازوں کو جوڑ لینا، جمع کر لینا۔ اور ایک ہوتا ہے جمع تاخیر، سفر میں کبھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو عصر کے وقت موقع نہ ملے، ظہر کے وقت موقع مل گیا ہے تو آپ ظہر کے وقت پڑھ لیجئے دونوں نمازیں، اور اسی طرح اگر آپ کو ظہر کے وقت موقع نہیں ملا، عصر کے وقت موقع مل رہا ہے تو آپ جمع تاخیر کر سکتے ہیں، یعنی عصر کے وقت ظہر اور عصر کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے 2 رکعت آپ ظہر کی پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے اور اس کے بعد 2 رکعت عصر کی نماز ادا کریں گے۔ یہی معاملہ مغرب اور عشاء کا ہے کہ اگر آپ کو مغرب کے وقت فرصت ہے تو مغرب میں ہی عشاء کی 2 رکعت شامل کر لیں گے، 3 رکعت مغرب پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے اور اس کے بعد 2 رکعت عشاء کی ادا کریں گے۔ یہاں 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ ہیں، نفل نمازیں، اللہ نے اس کو معاف کیا، لہذا سفر میں سنت کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ رخصت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ بندے اس کے پر عمل کریں، لہذا سفر کی حالت میں سنت کا اہتمام نہیں ہوگا۔ البتہ 2 سنتیں ہیں جس کا لحاظ ہوگا، ایک وتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی سفر کی حالت میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، لہذا سفر میں بھی ہم وتر پڑھیں گے، اور فجر کی 2 رکعت سنت یہ آپ سفر کی حالت میں بھی پڑھا کرتے تھے، تو سفر میں بھی ان 2 سنتوں کا اہتمام کیا جائے گا، وتر کا بھی ہوگا، فجر کی 2 رکعت کا بھی، جو کہ نماز فجر کے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ ابھی اس کے کچھ مسائل اور بھی جڑے ہوئے ہیں، صلاۃ الخوف بھی اس کی ضمن میں آتی ہے، تو اس کی کنڈیشنیں کچھ اور ہیں، سفر میں کتنی دوری ہونا چاہیے یہ تھوڑا سا مختلف فی مسئلہ ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں تفصیل جو ہوگی انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خاص طور سے اسلام کی سربلندی کے لیے اسلامی ماحول کو کریٹ کرنا، اس ماحول میں رہنا تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ سلامت رہے، اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اسی ماحول میں رکھے جو اسلامی ماحول ہوتا ہے۔ اور اگر ہم ایسے علاقے میں ہیں یا بستی میں ہے جہاں پر کفر و شرک کا غلبہ ہے، جہاں میں عزت و ناموس جان مال کا خطرہ ہے، تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس جگہ سے نکل کر ہم بہتر اور سیف ماحول کے اندر آ سکے۔ اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔